طائف کے واقعے کی سب سے بڑی امپورٹنس ہے۔ جیسے ہی وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے غم بلا کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا میں نینوا سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے کہا اچھا تو تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما اور اسلام قبول کر لیا۔ اس سب سے دور کھڑے عتبہ اور شیبہ نے یہ سب کچھ دیکھا اور کہا لو ہمارا یہ غلام بھی گیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سب کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی اولاد میں سے ضرور کوئی مسلمان ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت ظلم کے بعد بھی ان سب کو معاف کر دیا۔ مکہ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جنوں کے ایک گروپ کو بھی اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتا تھا کہ اب وہ مکہ کے سٹیزن نہیں رہے، تو انہوں نے مکہ کے کچھ لوگوں سے مکہ کے اندر رہنے کے لیے پناہ مانگنے کی کوشش کی، جس طرح آج کسی دوسرے ملک کا ویزا مانگتے ہیں۔ پہلے دو لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن تیسرے مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ طائف کے اتنے برے ایکسپیرینس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑا اور انہوں نے اسلام پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رات کے اندھیرے میں ان کے کیمپس میں جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن اس سب سے بھی بہت کم لوگ اسلام کی طرف آتے تھے، کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے پیچھے پیچھے جاتے اور سب سے کہتے کہ ان کی بات نہ مانو۔ طائف کے اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیمپس میں گئے تو وہاں مدینہ کے 6 لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا یہ وہی پیغمبر تو نہیں ہے جس کے بارے میں یہودی ہمیں بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کسی کو پتہ نہیں تھا، پچھلے 1000 سال سے اللہ یہودیوں کے ذریعے مدینہ والوں کے دماغوں کو ٹرین کر رہا تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ مدینہ کے ان 6 لوگوں نے ڈائریکٹ اسلام قبول کر لیا اور واپس جا کر مدینہ میں اسلام کو پھیلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اگلے سال مدینہ سے 12 لوگ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آہستہ آہستہ اس طرح مدینہ میں ہر گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچنے لگا۔ یہ کچھ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل سال تھے، کیونکہ پہلے مکہ والوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے شعب ابی طالب میں پتے اور چمڑے کھانے پڑے، پھر ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ